الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مغضوب لديه صلاة ترقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم معزز علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد میں جمع برکرم وآلہ کرام اجمعین۔ اسٹیج پر جلوگر علماء ملت اسلامیہ، آپ سبھی میرے لیے بہت عظیم ہیں، اس لیے کہ آپ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اجلاس میں حاضر حاضرین کرام، آپ کی بھی عظمت کا اعتراف ہے کہ آپ علماء کرام کی خدمت کے حوالے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ الجامعۃ اسلامیہ کی عظیم درسگاہ کے صحن میں میں نے بارہا خطاب کیا ہے، لیکن یقین مانیے کہ ہر بار آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خاصی دشواری محسوس کرتا ہوں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ خطاب کے لیے وقت کا تعین، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ کس سطح کی گفتگو کو آپ آسانی سے گوارا کر پائیں گے۔ خیر کیف جو بھی عرض کروں گا اسے سماعت فرما لیں۔ خدا کرے آپ کی بیدار آنکھیں، آپ کا بیدار ذہن میرا ساتھ دے سکے۔ میں کم و بیش 45 سال سے یورپ کے سرزمین پر ہوں اور وہاں جلسے دن میں ہوتے ہیں، اور رات میں اگر کبھی ہوئے تو عشاء سے زیادہ آگے نہیں پڑھتے۔ 2 بجے شب کو 2:30 بجے خطاب کرنے کا مزاج اب رخصت ہو چکا ہے۔ یہاں ہوتا تو شاید یہ عادت قائم رہتی اور میں اپنی کوششوں کو جاری رکھتا کہ آپ کو مخاطب کرتا رہوں، وقت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، لیکن میری شکست خاطری کو معاف فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، علماء کرام کا مشن انبیاء کرام کا مشن ہے۔ عقائد اللہ کی تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، تو یہ رہا کہ انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ جب بھی شرک پھیلتا، ظلم پھیلتا، ناخدا پرستی پھیلتی، جب انسانی قدروں کا وقار لٹتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کو انسانوں کو شعور انسانیت سے نوازنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ میرا اپنا مطالعہ جہاں تک میری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت قوموں کے انحراف کے آغاز میں انبیاء کرام کو جلوگر نہیں فرماتا تھا۔ اس لیے جب انحراف کا آغاز ہو تو شعور زندہ ہوتا ہے، فکر زندہ ہوتا ہے، احساس زیاں زندہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی قوم کا یہ ادراک کہ ہم خطا کار ہیں، احساس زیاں رکھتے ہیں،
اسے صراط مستقیم پر لے آتا ہے. لیکن قوموں کی زندگی میں لمحہ بڑا دردناک ہوتا ہے جب جرم تو موجود ہو احساس جرم فنا ہو جائے، جرم تو موجود ہو احساس جرم فنا ہو جائے، برائیاں تو موجود ہو برائیوں کا احساس فنا ہو جائے، خدا کی بارگاہ سے بغاوت اور انحراف تو موجود ہو مگر یہ احساس فنا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو احساس کی زندگی دینے کے لیے اور شعور کی بالغی دینے کے لیے جب اگر فرمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ سرور کائنات آخری نبی بن کے تشریف لائے. آپ انبیاء کرام کی مقدس زندگی کو دیکھیں. لفظ فرائنہ کے حوالے سے مجھے گفتگو کا ایک ٹاپک میسر آ گیا ہے جو میزبان نے یا نقیب جلسہ نے عرض کیا ہے. انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجے، انہوں نے بڑی بڑی قوتوں کا تنہا مقابلہ کیا، بڑے بڑے فرائنہ کا مقابلہ کیا، بڑی سرکش قوتوں کا مقابلہ کیا. پورے معاشرے کے انحراف کو اعتدال کی راہ پہ لانے کے لیے انہوں نے اپنے تبلیغ اور اپنے دعوت کے سلسلے کو ہزاروں مشقتوں اور تکلیفوں سے گزار کر قوموں کے ذہن و شعور تک پہنچایا. یہ ہمیشہ ہوتا رہا. آپ اندازہ فرمائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی اور سرکش ہو گیا ہے. فرعون وہ تھا جو اپنے کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو. جو اللہ کے بندوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، جو انتہائی سرکش تھا، باغی تھا، جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. فرائنہ نے صدیوں تک بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا. مصر کے احرام کی تعمیر میں ان کا خون شامل ہوتا رہا، پتھروں کے اوپر انہیں لٹایا جاتا تھا اور ان کی چربی سے باضابطہ پتھروں کو لڑکایا جاتا تھا. انتہائی دردناک ماحول سے قوم موسیٰ علیہ السلام گزارا گیا. ایسے ماحول میں جناب موسیٰ سے کہا جاتا ہے تنہا جائیے، اور اگر زیادہ ہو تو اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیے، فرعون کو دین کی دعوت دیجیے، خدا کی طرف بلائیے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے فرعونوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو تنہا کیوں بھیجا، غیر مسلح کیوں بھیجا، بغیر سرمایہ کیوں بھیجا، بغیر طاقت کے کیوں بھیجا، بغیر قوت کے کیوں بھیجا، مادی قوت کے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہلے انبیاء کرام کو ایک بادشاہت دیتا، اقتدار دیتا، طاقت اور قوت دیتا، سرمایہ عطا فرماتا اور پھر بھیجتا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. تمامی انبیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انبیاء کرام کو تنہا بھیجا جا رہا ہے، بغیر کسی طاقت کے، بغیر کسی قوت کے، بغیر کسی مادی سہارے کے، بغیر کسی مادی ذریعے کے، بغیر اسباب کے. اللہ جناب موسیٰ کو پہلے فرعون سے بڑا بادشاہ بناتا اور پھر بھیجتا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے زیادہ طاقتیں مادی عطا فرماتا اور پھر بھیجتا. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا، اور جناب موسیٰ اور فرعون میں تصادم ہوتا، جناب ابراہیم اور نمرود میں ٹکراؤ ہوتا، اور جناب ابراہیم کامیاب ہو جاتے، جناب موسیٰ کامیاب ہو جاتے، تو دنیا یہ کہتی دو طاقتوں میں ٹکراؤ تھا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا. دو قوتوں میں کامیاب تھا، دو انسانوں میں، دو بادشاہوں کا تصادم تھا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک ناکام ہو گیا. لیکن بغیر بادشاہت کے، بغیر اقتدار کے، بغیر مادی قوت کے جب جناب موسیٰ کامیاب ہوئے، جناب ابراہیم کامیاب ہوئے، تو دنیا نے یہ کہا یہ حق کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے، یہ قوت کی نہیں، یہ طاقت کی. عزیزان ملت اسلامیہ اور انبیاء کرام کے اس طرز عمل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ وسائل تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، اسباب تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، ذرائع تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، حکومت تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، اقتدار تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، سرمایہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، حالات کا بہاؤ تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، زمانے کی رفتار تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، اگر حق پر ہے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، تمہارے قدم چھوئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، زندہ باد. انبیاء کرام کی زندگی ہمیں یہ حوصلہ دے رہی ہے. آج کے ماحول میں آج کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے.
آج کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی طاقت ابھر کر کے امت مسلمہ کا ساتھ دے سکے گی، مگر ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہے نا، رب العزت ہے، جس کی کبریائی کائنات 5 وقت کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اکبر کہنے میں سچے ہیں اور صداقت سے، دل کی گہرائیوں سے، اخلاص کی قوت سے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کی کبریائی ہمارا ساتھ بھی دے گی اور ہمارے مدل قوتوں کو شکست بھی دے گی۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی، انبیاء کرام کا طرز عمل ہے، انبیاء کرام کی حیات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو تمامی انبیاء کرام حالات کے ماحول میں، انتہائی ابتر حالات میں، پورے معاشرے کے انحراف میں، پورے ملک کے انحراف میں، پوری سوسائٹی کے انحراف میں، جبکہ ایک فرد بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، وہ تشریف لائے، انہوں نے اپنا کام انجام دیا۔ مگر ان انبیاء کرام کے مقدس زندگیوں میں ایک بات آپ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سرور کائنات سے پہلے وہ نسبتاً نرم زمینوں پر آئے۔ جناب نوح سے لے کے جناب یعقوب کی ہجرت تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ عراق کی زمین سے آئے۔ عراق کی زمین بہاروں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، دریائے دجلہ اور فرات کا دوآبہ ہے، بڑی خوبصورت زمین تھی، وہاں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ جناب یعقوب کی ہجرت سے لے کر کے اور جناب مسیح تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، وہ مصر کی زمین پہ آئے، جارڈن کی زمین پر آئے، وہ فلسطین کی زمین پر آئے، نکھتوں کی زمین پہ، پھولوں کی زمین پہ، بہاروں کی زمین پہ، پھلوں کی زمین پر، لال و گل کی زمین پر تشریف لائے۔ جب زمینیں نرم ہوتی، دل بھی نرم ہوتا ہے۔ مگر آقائے دو جہاں کو جو زمینیں دعوت دی گئی ہے، کبھی آپ نے جائزہ لیا کتنی مشکل زمین ہے، کتنی دشوار زمین ہے، کس قدر سخت زمین ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، ماحول بھی پتھر کا ہے، زمانہ بھی پتھر کا ہے، ہاتھوں بھی پتھر ہیں، دل بھی پتھر کے ہیں، بندے بھی پتھر کے ہیں، معبود بھی پتھر کے ہیں، اور پتھروں کے اس ماحول میں نبی کو حکم دیا گیا ہے، ان پتھروں کو لالا کا ذکر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہ صبحگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نالے نیم شبی دینا ہے، ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو شعور خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو احساس الطافت دینا ہے، ان پتھروں کو انسانی قدروں سے آشنا کرنا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اعظم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کیا۔ وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ وہ دور جہل و غباوت کے دلنما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں اور دوستوں، اسی پیغمبر اعظم کے اوپر 1000 پتھر ہمارے راستے میں، 1000 دشواریاں رکھا ہوا، 1000 پتھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، سرور کائنات کے نظام کے امین ہیں، تو یہ پتھر لالو گل میں تبدیل ہوں گے، حالات بدلیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ پتھر مارنے والے ہی کامیاب ہوں اور سینہ کفر ہونے والے ناکام ہو کے رہ جائیں۔ میرے عزیز ساتھیو، پتھروں کو درد دل اور سوز جنوں دینے کے انقلابی ماحول سے گزرنے کے لیے آقا دو علیہ السلام کو کن راہوں سے گزرنا پڑا ہے، کبھی آپ نے محسوس کیا؟ روزانہ ہدایت کے پھول پہ جاتے تھے اور پتھروں کی بہار اپنے جسم ناف میں کھلا کر کے آیا کرتے تھے۔ کتنے پتھر کھائے ہیں، کتنے زخم برداشت کیے ہیں محمد عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ نے۔ لیکن جب میں انبیاء کرام کی حیات کے حوالے سے یہ کہوں کہ وہ بے وسیلہ آئے، بغیر سرمایہ کے آئے، بغیر دولت کے آئے، تو یہ مت محسوس کیجیے گا کہ وہ مجبور اور بےکس بن کر کے آئے۔ اللہ کا نبی کبھی مجبور نہیں ہوتا، کہیں بےکس نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حکمراں، کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں اپنا کوئی سفیر بنا کے بھیجتا ہے تو پورا اختیار دیتا ہے، اس کی تحریر پورے ملک کی تحریر ہوتی ہے، اس کا فیصلہ پورے ملک کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا معاہدہ پورے ملک کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کی ہر بات پورے ملک کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، اس کی توہین پورے ملک کی توہین ہوتی ہے۔ جب دنیاوی سفیروں کا یہ عالم ہے کہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجے جاتے ہیں تو پورے اختیارات کے ساتھ، تو جب اللہ کا انتخاب کسے کہیے، مصطفیٰ کہیے، برگزیدہ کہیے، اللہ کا سب سے حدیث شاہکار تخلیق الہی، وہ جب دنیا میں جلوہ ہوگا تو بے اختیار ہوگا کیسے؟
क्या बात ہر نبی مختار ہوتا ہے، بے پناہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اختیار صرف مادی قوتوں پر نہیں کہتے ہیں، اختیار کی کچھ اور بھی قوتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام ضرور تشریف لائے، تنہا ہے، غیر مسلح ہے، مگر تمام ہی انبیاء کرام کو اپنے اپنے دور نبوت اور اپنے اپنے زمانے نبوت کے تقاضوں کے مطابق انبیاء کرام کو موجودات دیے گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہلے کبھی کرو سونے اچانک کو سبھی دیا گیا، پتھر سے چشمہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی گئی، انہیں جنگل میں رام کا پیدا کرنے کی قوت دی گئی، ابر بارش کا ان کے لیے اتارا گیا، محمد خلقہ ان کے لیے اتارا گیا. کتنی ہی معجزات کو عطا فرمائے گئے. معجزات نے تنقیدہ کیا اور اس کے بعد ہمارے بچے اندر بنا یہ وہ دور تھا کہ جب یونان اور علاوہ تمام امراض قابو پا لیا ہے. بہت ہی فرق کی طرف کی آپ کا شک ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب موت سے قابو پائیں گے. ابھی قابو نہیں پایا مگر خدا کا انکار کر رہے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے. ہم نہ مریں گے نہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، میدان میں ساتھ دینا ہوگا، ہمیشہ زندہ رہیں گے. دائمی حیات کے متلاشی اپنے مرتبے میں دائمی زندگی تلاش کر رہے تھے. ایسے دور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے یونانیوں، اے ارسطو اور سقراط کے پرستاروں، جو موت کو تلاش موت کو بدل دینے والے چاہتے ہو، موت کے اندر زندگی تلاش کرنے والے کے لیے موقع نہیں ہے. ہاں اگر موت کو زندگی بنتے دیکھنا چاہتے ہو تو جناب یہ چیز کا فوکس کرنا چاہتا ہوں تو اسلام کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. نبی کو زندگی کو نبی کے قلبوں سے وابستہ ہے. جو نبی کے قریب ہوتا جائے گا زندہ ہوتا جائے گا، اور جو نبی سے دور ہوتا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا. جاویدہ پہنم جمع ہر دم جمع ہے زندگی ہے، کبھی جاؤ کبھی تسلیمیں جائیں. زندگی تو نبی کے حضور کی تسلیمیں جانا ہے. آپ چاہ رہے ہیں زندگی ملے؟ نہ صرف یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے مرتبے کی فکر نے ہمیں یہ تعلیم دی، بلکہ آج بھی پیغمبر اعظم کا نظام انقلاب اور ان کی حیات آخری ہم کہاں ہندوستان میں حیات آخری پیغامات کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، زندگی مل جائے گی، حیات ابدی مل جائے گی، حیات سرمدی مل جائے گی. تم نبی سے دور ہوتے جاؤ گے، مرتے چلے جاؤ گے، پیغمبر سے قریب ہوتے جاؤ گے، زندہ ہوتے چلے جاؤ گے. زندگی ان کے سر سے وابستہ ہے، زندگی ان کے مقدس احسان سے وابستہ ہے، ان کے قدم سے وابستہ ہے، ان کے ان معالم رسول سے وابستہ ہے. جن کو معلوم کرنے کے بعد ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہو. مفتی صاحب کو 5 سال مفتی صاحب کی ضرورت تھی تو زمین کے اوپر پیدا فرما دیا مگر موسموں کی پابندی کے ساتھ، اور پانی کی ضرورت تھی زمین کے نیچے پیدا فرما دیا جہاں میں پانی پیدا جائے گا.